بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک افسوسناک بات اور خبر کل رات کو سننے میں ملی ہے کہ علامہ غازی اور فاروقی صاحب پر فورس شیڈول کے تحت ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور عدالت نے فورس شیڈول کی خلاف ورزی پر علامہ فاروقی صاحب کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور آپ کو مفرور ملزم قرار دیا ہے۔ اور علامہ فاروقی صاحب فورس شیڈول کی پابندیوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی اپنے ضلع کی حدود سے حکام کو اطلاع کیے بغیر باہر گئے ہیں اور سفر کیا ہے، تو اس وجہ سے علامہ فاروقی صاحب پر مقدمہ درج ہو گیا کہ ان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ تو یہ فورس شیڈول ہے کیا چیز؟ یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ایک قانونی دستاویز ہے جس میں جن لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے ان پر حکام کو، حکومت کو کڑی نظر رکھنے کی ہدایت ہوتی ہے تاکہ امن و امان کو بحال کیا جائے۔ تو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ایک دستاویز ہے جس میں اپنی آمد و رفت و اپنی حرکات و سکنات سے حکام کو جو ہے آگاہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کی خلاف ورزی پر علامہ فاروقی صاحب پر ایف آئی آر جو درج ہو گئی، مقدمہ ہو گیا، اور اس کی خلاف ورزی پر گرفتار کرنے کا عدالت نے حکم دے دیا۔ تو اس پر جو کارکنوں کے اندر اور اس پر جو علامہ فاروقی صاحب کے چاہنے والے لوگ ہیں، ان سے محبت اور ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر سخت تشویش پائی جا رہی ہے کہ عدالت نے یہ حکم کیوں دیا ہے، اور علامہ فاروقی صاحب ایک محب وطن آدمی ہے، اور انہوں نے کون سی دہشت گردی کی ہے یا کون سے ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے ان پر فورس شیڈول کا مقدمہ یا فورس شیڈول میں انہیں ڈالا گیا ہے۔ تو اس پر عوام اہل سنت میں، مسلمانوں میں سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ تو عدالت کو اپنے اس حکم پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اس حکم کو جو ہے عدالت میں اس کو حل کرنا چاہیے، اس حکم کو واپس لینا چاہیے۔ چرچا فورس شیڈول کا جو یہ معاملہ ہے، یہ میرے والد صاحب کے ساتھ بھی تھا، میرے والد مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ میرا بھائی غازی صہیب ندیم جو 2.5 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اور انتہائی تنگ کر کے اور پریشان کر کے رکھا ہوا تھا میرے والد صاحب کو بھی اور میرے بھائی کو بھی، اور اس کی وجہ سے وہ بہت اذیت میں اور ٹینشن میں مبتلا تھے، اور اس کی وجہ سے والد صاحب کو بھی کئی بار گرفتار کیا گیا، اور پھر میرے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا۔ لاسٹ ٹائم جو گرفتار ہوا تو اسی وجہ سے ہی گرفتار کیا گیا، اور اس کی پیشیاں وہ بھگت رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے اذیت میں مبتلا کر کے رکھا ہوا تھا، اور اسی فورس شیڈول کی پیشی کے لیے جاتے ہوئے میرے والد صاحب علامہ عبدالغفور ندیم شہید پر حملہ ہوا، اور اسی ٹینشن کی وجہ سے میرا بھائی بھی دنیا سے چلا گیا اور اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ فورس شیڈول کی ایک ٹینشن الگ سے سوار تھی، اور اس کے علاوہ مقدمات پر ڈال دیے جاتے تھے گرفتار کرنے کے لیے فورس شیڈول کی خلاف ورزی پر۔ وہ ساری ٹینشنیں، اس کی وجہ سے بھی بھائی کو جیل میں جانا پڑا، وہاں سخت اذیتیں، پھر بیماریاں لاحق ہو گئیں، یہ ساری چیزیں جو ہے جان لیوا ثابت ہوئیں اور ہارٹ اٹیک کا سبب بنی۔ تو یہ جو فورس شیڈول کا مسئلہ ہے یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ جب انگریز بر صغیر میں آیا 1858 میں، تو اس کے خلاف جو ہے علماء نے تحریک چلائی انگریز کے خلاف، اور پھر انگریز نے علماء پر پابندیاں لگائیں۔ جو علماء حق تھے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید، اور حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے بزرگ اکابر تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت جو ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑے بڑے اکابر بزرگ علماء گزرے ہیں، ان پر جو ہے پابندیاں لگیں، اور انگریز نے پابندیاں لگائی، ان کو گرفتار کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا۔ تحریک ریشمی رومال، مالٹے کے جزیرے، کالا پانی کی جو جزیرے اور تحریکیں ہیں، تو یہ علماء نے ان تحریکوں کو شروع کیا، اور پھر یہ جو کالا پانی اور تحریک ریشمی رومال، تو اس میں وہاں پر جو ہے علماء کو انگریز نے جیلوں میں بند کیا، تو
اس کی وجہ سے ان تحریکوں کا نام جو ہے اس حوالے سے پڑ گیا۔ تو یہ علماء تھے جن پر پابندیاں لگی، اور یہ بر صغیر میں انگریز کی ایجاد ہے۔ جو 1858 میں پاکستان نہیں بنا تھا، انڈیا تھا، تو انگریز کو بھگانے کے لیے بر صغیر سے علماء نے انگریز کے خلاف تحریکیں چلائیں، آواز اٹھائی، تو انگریزوں نے پابندیاں لگائی، تو پابند سلاسل کر دیا گیا علماء کو، کتنے علماء شہید ہو گئے، ظلم اور بربریت ہوئی۔ تو وہی تسلسل آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آج پاکستان بن گیا لیکن انگریز کی باقیات آج بھی موجود ہے، اور آج وہ فورتھ شیڈول اور پابندیاں علماء حق پر لگانے والا انگریز نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہیں جو انگریز کے غلام ہیں۔ انگریز کی غلامی میں آ کر آج بھی علماء حق پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جو دین کا صحیح نام لینے والے، صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے والے علماء ہیں، یہ ایکٹیو ہے اس معاملے میں، اور ان پر جو ہے فورتھ شیڈول ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، فورتھ شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے، اس کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ انگریز کی ایجاد کردہ ایک قانون ہے، اور آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے، اور علماء اس کی زد میں ہے۔ تو اس قانون کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ تو دہشت گردوں کے لیے ہونا چاہیے جو لوگوں کو مارتے ہیں، اور پارا چنار کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، پوسٹوں پر، پاک فوج کی پوسٹوں پر، پاک فوج کے جوانوں پر حملہ کر رہے ہیں، پاکستان کے پرچم اتار کر نظریات کر رہے ہیں، تو ان لوگوں پر یہ فورتھ شیڈول ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں پر جو ملک کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء پر فورتھ شیڈول کا کیا جواز ہے؟ تو بہرحال اس بارے میں عوام اہل سنت میں، عوام الناس میں بہت گہری تشویش پائی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ علامہ فاروق کو گرفتار کرنا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس قانون کو بھی ختم کیا جائے، ان کو فورتھ شیڈول سے باہر نکالا جائے۔ تو یہ چیز جو ہے نامناسب ہے۔ علماء کی حفاظت کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، نہ کہ ان کی پابندیاں، اور پر پابندیاں لگانا، ان کی زبان بندی کرنا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، بلکہ نہیں۔ حکومت کا کام تو علماء کو تحفظ دینا ہوتا ہے تاکہ دین کی اشاعت زیادہ سے زیادہ ہو، دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو۔ پاکستان اسلامی ریاست ہے، علماء کی حفاظت نہیں ہوگی، علماء کو سہولیات نہیں ہوں گی تو کس کو ہوں گی؟ تو اس لیے ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں۔ اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے عدالت کو بھی، اور حکومت کو بھی، انتظامیہ کو بھی، کہ علامہ فاروقی صاحب کی جو گرفتاری کا جو حکم جاری ہوا ہے وہ ختم کیا جائے۔ تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ جائے، اور علامہ فاروقی صاحب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وہ بیمار ہیں، ابھی آپریشن بھی ہوا ان کا اپینڈکس کا، تو بیمار بھی ہیں، اس کے لیے ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور ان کو صحت تندرستی بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔